بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امیزنگ جنرل نالج اینڈ کرنٹ افیئر ایم سی کیوز میں خوش آمدید۔ انرگویٹم از دا نیوکلیئر ایجنسی آف وچ کنٹری؟ یہ کس ملک کا نیوکلیئر ایجنسی ہے؟ یوکرین، یہ یوکرین کا نیوکلیئر ایجنسی ہے۔ دا ہاٹسٹ کنٹیننٹ آن دا ارتھ از افریقہ، یعنی کہ دنیا میں سب سے گرم ترین کنٹیننٹ براعظم کون سا ہے؟ وہ ہے افریقہ۔ Africa mainly lies within the equatorial zone between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. As the heat of the sun is always strong there, therefore Africa is a hot continent. چونکہ براعظم میں افریقہ ایکویٹوریل ریجن میں واقع ہے جہاں پہ سورج کی تپش بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے افریقہ سب سے گرم ترین براعظم مانا جاتا ہے۔ کانسٹینٹینوپل اینڈ بائزنٹم آر فارمر نیمز آف، یہ پرانے نام ہے کس شہر کا، کس ملک کے؟ یہ استنبول کے پرانے نام ہے۔ دا بگیسٹ اوشن آن دا ارتھ از، دنیا میں سب سے بڑا بحر کون سا ہے؟ پیسیفک، جسے بحر الکاہل کہتے ہیں، یہ سب سے بڑا بحر ہے۔ دا سیکنڈ لارجسٹ اوشن از اٹلانٹک اوشن، دوسرا لارجسٹ، جو دوسرے نمبر پر لارجسٹ اٹلانٹک اوشن ہے اسے بحر اقیانوس کہتے ہیں، اور سب سے چھوٹا بحر جو ہے وہ ہے آرکٹک اوشن، جسے بحر منجمد شمالی کہتے ہیں۔ اوٹاوا از دا کیپٹل آف وچ کنٹری؟ یہ کس ملک کا دارالخلافہ ہے؟ تو اوٹاوا کینیڈا کا دارالخلافہ ہے۔ دا کیپٹل آف نیوزی لینڈ از، نیوزی لینڈ کا دارالخلافہ کون سا شہر ہے؟ ویلنگٹن، ویلنگٹن نیوزی لینڈ کا دارالخلافہ ہے۔ The only place on the earth where you can see the sun rise on the Pacific and sets on the Atlantic is Panama. Panama is the only place in the world where you can see the sun rise on the Pacific and set on the Atlantic. پناما دنیا کا وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ سورج پیسیفک یعنی بحر الکاہل سے طلوع ہوتی ہیں اور اٹلانٹک یعنی بحر اقیانوس میں غروب ہوتی ہیں۔ الجیریا گاٹ انڈیپینڈنس فرام وچ کنٹری؟ یعنی الجیریا نے کس ملک سے آزادی حاصل کی؟ الجیریا نے فرانس سے آزادی حاصل کی۔ دا لیڈی ود لیمپ از دا ٹائٹل آف وچ لیڈی؟ یہ لیڈی ود لیمپ کس خاتون کی جو ہے ٹائٹل ہے، کس کا لقب ہے؟ یہ ٹائٹل فلورنس نائٹنگیل کو حاصل ہے۔ دا کرنٹ پرائم منسٹر آف یو کے از؟ یو کے یعنی یونائٹڈ کنگڈم، لندن کا جو کرنٹ پرائم منسٹر ہے وہ کون ہے؟ رشی سونک۔ سی این این از اے ٹی وی چینل آف وچ کنٹری؟ سی این این جو آپ خوب جانتے ہیں یہ ٹی وی چینل کس ملک کا ہے؟ یہ امریکہ کا ہے۔ دس از دا ٹی وی چینل آف امریکہ۔ ون امہ از دا میگزین آف؟ ون امہ کس ملک، کس گروپ کا جو ہے ایک میگزین ہے؟ تو جناب یہ القاعدہ کا میگزین ہے۔ Who founded the Scout Organization in 1922? 1922 میں اسکاؤٹ آرگنائزیشن کس نے بنیاد رکھی؟ اس کی بنیاد رابرٹ بیڈن پال نے رکھی۔ The cut, copy, paste and computer were invented by the American computer scientist named لیری ٹیسلر۔ کمپیوٹر میں کٹ کاپی پیسٹ جو شارٹ کٹ ہیں یہ کس نے ایجاد کیے؟ یہ امریکن کمپیوٹر سائنٹسٹ لیری ٹیسلر نے ایجاد کی۔ شاہ نامہ اسلام واز ریٹن بائی؟ یہ کتاب کس نے لکھی؟ حفیظ جالندری نے۔ The lady who removed the Union Jack from Punjab Secretariat and hoisted the flag of the Muslim League was? Union Jack is the national flag of United Kingdom. یونائٹڈ کنگڈم یعنی یو کے کا جو نیشنل فلیگ ہے اسے
یونین جیک کہتے ہیں۔ تو پنجاب سیکریٹریٹ سے یہ کس نے اٹھایا اور اس کی جگہ مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا؟ اس خاتون کا کیا نام ہے؟ فاطمہ صغریٰ، جس نے یونین جیک یعنی UK کا جھنڈا ہٹایا اور اس کی جگہ مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا۔ تو فاطمہ صغریٰ ہیں۔ بابائے پنجابی از دا ٹائٹل آف بابائے پنجابی کس کا لقب ہے؟ ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کا۔ The State Bank of Pakistan was inaugurated on in Karachi. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاح کب ہوئی؟ جولائی 1 1948 میں۔ The famous Sufi and poet بلے شاہ's real name was مشہور صوفی اور شاعر بلے شاہ کا اصل نام کیا تھا؟ سید عبداللہ۔ اس کا اصل نام سید عبداللہ تھا۔ مولانا جلال الدین رومی was born in 604 ہجرہ in بلخ افغانستان۔ مولانا جلال الدین رومی اصل میں بلخ افغانستان میں پیدا ہوئے۔ رومی's full name was جلال الدین محمد بلخی۔ اس کا اصل نام پورا نام جو تھا وہ جلال الدین محمد بلخی تھا۔ He is popularly known as رومی۔ اسے رومی کیوں کہتے ہیں؟ رومی کے نام سے مشہور ہے because he spent much of his life in the at the Seljuk Sultanate of Rome in Anatolia۔ اسے رومی اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اناطولیہ روم میں بہت زیادہ زندگی گزاری۔ زندگی کا زیادہ عرصہ اس نے روم میں گزاری، اس وجہ سے اس کو رومی کہتے ہیں، ورنہ وہ تو افغانستان میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ From an early age his father called him جلال الدین۔ زندگی کے ابتدائی دنوں میں سے ان کے والد نے اسے جلال الدین کے نام سے پکارا۔ جلال الدین کا مطلب ہے the glory of religion۔ He was also called by the Arabic title مولانا۔ اسے مولانا بھی کہتے ہیں جس کا مطلب ہے اور ماسٹر۔ پاکستان became member of UNO in پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر کب بنا؟ 30 ستمبر 1947 کو، یعنی کہ آزادی کے تقریباً ایک ماہ بعد۔ AUKUS is the trilateral defense pact between UK, US and آسٹریلیا۔ یہ ایک الائنس ہے تین ملکوں کا، اے مطلب آسٹریلیا، UK کا مطلب ہے UK اینڈ US۔ یہ تین ممالکوں کا جو ہے ایک الائنس ہے جسے آکس کہتے ہیں۔ The UK, US and Australia have launched AUKUS, a new Indo-Pacific defense alliance to counter influence۔ یہ آکس کی جو الائنس انہوں نے بنائی کس کے خلاف بنائی؟ رشیا کا خلاف۔ ان تین ملکوں نے جو یہ آکس کے نام سے الائنس بنائی تو یہ رشیا کی کنٹینمنٹ، رشیا کو روکنے کے لیے بنائی۔ یہاں پہ مسنگ ہوئی ہیں، سوری میں نے رشیا بولا لیکن یہ آکس جو ہے اصل میں چائنا کے خلاف ہے۔ Quad is a strategic security dialogue between US, Australia, India and جاپان۔ یہ بھی ایک سیکیورٹی ڈائلاگ ہے، ایک الائنس ہے تو جس میں جس میں انڈیا، آسٹریلیا، US اور جاپان شامل ہے۔ کوارڈ 4 کو کہتے ہیں، تو یہ 4 ملکوں کا ایک اتحاد ہے، اور یہ کوارڈ، یہ آکس، یہ سب چائنا کے خلاف بنائے جاتے ہیں۔ Five Eyes is Cold War era anti-Soviet intelligence sharing partnership of Canada, US, UK, Australia and نیوزی لینڈ۔ یہ ان ملکوں کا ایک اتحاد ہے جسے 5 آئی کہتے ہیں۔ اور یہ اتحاد اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کہتے ہیں، یعنی انٹیلیجنس معلومات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ Which country is called the graveyard of empire؟ graveyard of empire یعنی کہ سلطنتوں کا قبرستان کس ملک کو کہتے ہیں؟ تو جناب وہ افغانستان کو کہتے ہیں۔ Why is افغانستان called graveyard of empire؟ اس کو graveyard of empire یعنی کہ سلطنتوں کا قبرستان کیوں کہتے ہیں؟ Because over the years it had proved an important place to conquer using military forces. Many have tried
because over the years it has proved an impossible place. کیونکہ بہت سے تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو کئی ممالکوں نے یہاں پر حملہ کیا اور یہاں پر وقت گزارا، لیکن کوئی بھی اس میں کامیاب نہ ہوا، اور آخر کار سب جو ممالک جتنے بھی یہاں پہ حملہ کیا، یہاں پر فوجیں ڈالی، وہ ناکام ہو کر واپس چلے گئے، اور اس وجہ سے اس کو گریو یارڈ آف امپائر کہتے ہیں۔ Coronavirus was first identified in Wuhan, China on 2019۔ 2019 میں چائنا کے شہر ووہان میں کورونا وائرس کی ابتدا ہوئی تھی۔ کس تاریخ کو؟ 30 دسمبر 2019 کو چائنا میں اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ B3W is an alliance of G7 countries against BRI۔ B3W یہ BRI کا خلاف ایک اتحاد ہے G7 ممالک کا۔ B3W کسے کہتے ہیں؟ بلڈ بیک بیٹر ورلڈ۔ B3W کا مطلب ہے بلڈ بیک بیٹر ورلڈ۔ اکیڈمی آف آتھرز دارالمصنفین واز اسٹیبلشڈ بائی۔ دارالمصنفین یہ کس نے بنایا تھا؟ اکیڈمی آف آتھر جسے کہتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی نے یہ دارالمصنفین بنایا تھا۔ Darul-Musannifin Shibli Academy was conceived by Maulana Shibli Nomani and established by his disciple, headed by Maulana Hamiduddin Farahi on November 21st, 1914, 3 days after his death۔ یہ مولانا شبلی نعمانی کے خیال میں تھا، انہوں نے اپنے شاگردوں کے ذریعے بنایا، اور جو ہے بیت الحکمت بغداد اور دائر المعارف حیدرآباد کے بعد یہ عالم اسلام کا تیسرا مایہ ناز علمی و تحقیقی ادارہ ہے۔ یہ دنیا میں تیسرے نمبر پر ایک اسلامی تحقیقی اور علمی ادارہ ہے۔ بلیک گولڈ کسے کہتے ہیں؟ پیٹرولیم کو بلیک گولڈ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ کالا سونا۔ لارجسٹ آرم ایکسپورٹر ان دا ورلڈ از USA۔ USA ایک ایسا ملک ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ عام یعنی اسلحے کو ایکسپورٹ کرتا ہے، دوسرے ممالک میں بیچتا ہے۔ فرانس از دا سیکنڈ لارجسٹ، اور دوسرے نمبر پر فرانس ایک ایسا ملک ہے جو دنیا میں اسلحے کی بہت زیادہ برآمد کرتا ہے۔ دا ورلڈز لارجسٹ گولڈ پروڈیوسنگ کنٹری از، دنیا میں وہ ملک جو سب سے زیادہ سونا پیدا کرتا ہے وہ کون سا ملک ہے؟ وہ ہے ساؤتھ افریقہ۔ which is the largest province of Pakistan in respect of area۔ آبادی کے لحاظ سے نہیں بلکہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ وہ ہے بلوچستان۔ which is the smallest province of Pakistan in respect of area۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ کون سا ہے؟ تو جناب وہ ہے KPK۔ Khyber Pakhtunkhwa is the smallest province of Pakistan by land area and third largest province by population۔ رقبے کے لحاظ سے تو یہ سب سے چھوٹا ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ سیلون is the old name of which country؟ سیلون کس ملک کا پرانا نام ہے؟ سری لنکا، یہ سری لنکا کا پرانا نام ہے۔ Land of golden fiber is the geographical epithet of which country؟ بنگلہ دیش کو لینڈ آف گولڈن فائبر کہتے ہیں۔ بنگلہ دیش از ون آف دا لارجسٹ جوٹ پروڈیوسنگ کنٹری۔ جوٹ جسے پٹسن کہتے ہیں، یہ دنیا میں سب سے زیادہ بنگلہ دیش میں پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے چونکہ جوٹ از کالڈ دا گولڈن فائبر، اب بنگلہ دیش جوٹ کو گولڈن فائبر بھی کہتے ہیں، سنہرا تار داغا، تو یہ سب سے زیادہ بنگلہ دیش میں پیدا ہوتا ہے یہ جوٹ، یہ پٹسن جسے گولڈن فائبر کہتے ہیں، اس وجہ سے بنگلہ دیش کو لینڈ آف گولڈن فائبر کہتے ہیں۔ لینڈ آف وائٹ ایلیفنٹس از دا جیوگرافیکل ایپیتھٹ۔ ایپیتھٹ اصل میں لقب یا وصفی نام کو کہتے ہیں، تو لینڈ آف وائٹ ایلیفنٹ یہ کس ملک کو کہتے ہیں؟ یعنی سفید ایلیفینٹ، سفید ہاتھیوں کی سرزمین، یہ کس ملک کو کہتے ہیں؟ تو جناب یہ تائی لینڈ کو کہتے ہیں۔ تائی لینڈ کو یہ کیوں کہتے ہیں؟
White elephants are rare animals. سفید ایلیفینٹ جو ہے یہ بہت نایاب جانور ہے. That are said to be bring good luck. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ خوش قسمتی لاتے ہیں. Thailand is considered the land of white elephants. تائیلینڈ کو white elephants کی سرزمین اس لیے کہتے ہیں because there are many white elephants in Thailand. کہ تھائیلینڈ میں white elephants سفید ہاتھی بہت زیادہ ہیں. Little Pakistan is geographical epithet of which country? کس ملک کو لٹل پاکستان کہتے ہیں؟ بریڈ فورٹ کو لٹل پاکستان کہتے ہیں. Little Pakistan is a general name for an ethnic enclave populated primarily by Pakistani immigrants and people of Pakistan ancestry. یعنی کہ دنیا میں جہاں بھی جس ملک میں بھی پاکستانی لوگ بہت رہتے ہیں کہ کسی ملک میں وہ علاقہ جہاں پر پاکستانی لوگ رہتے ہیں، جہاں پر ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے آباء و اجداد پاکستانی تھے، تو اس علاقے کو لٹل پاکستان کہتے ہیں. جس ملک میں بھی وہ علاقہ ہے اس کو لٹل پاکستان کہتے ہیں. بانڈ اسٹریٹ از اے فیمس ٹیلرنگ اینڈ جیولری اسٹریٹ از لوکیٹڈ ان. بانڈ اسٹریٹ جو کہ ٹیلرنگ اور جیولری زیورات کے لیے مشہور ایک گلی ہے، تو یہ کہاں پہ ہے؟ تو جناب یہ لندن میں ہے. اسی طرح which street is famous for the official residence of British Prime Minister? ڈاؤننگ اسٹریٹ نمبر 10 یہ ایک ایسی اسٹریٹ ہے جو لندن میں ہے اور برٹش پرائم منسٹر کا قیام گاہ ہے، وہ یہاں پہ رہتا ہے. وال اسٹریٹ کہاں پہ ہے؟ اٹ از لوکیٹڈ ان نیو یارک. وال اسٹریٹ کہاں پہ ہے؟ تو جناب اٹ از لوکیٹڈ ان نیو یارک. دا کرنسی آف فلپائن از. فلپائن کی کرنسی کیا ہے؟ پیسو از دا کرنسی آف فلپائن. فلپائن پیسو ایکول 5.23 پاکستانی روپی، یہ 5.23 پاکستانی روپی کے برابر ہے، اور یہ ریٹ 31 مارچ 2023 کے مطابق ہے. دا کرنسی آف ویتنام. ویتنام کی کرنسی کون سی ہے؟ باہت از دا کرنسی، ڈانگ از دا کرنسی آف ویتنام، اور یہ ایک پاکستانی روپی 82.68 ویتنامیز ڈانگ کے برابر ہے. یہ 31 مارچ 2023 کا ریٹ ہے. دا کرنسی آف جاپان از ین. جاپان کی کرنسی ین ہے، جبکہ یون جو ہے YUN یان، یہ چائنا کی کرنسی ہے. 1 پاکستانی روپی ایکول ٹو 0.47 جاپانیز ین. ایک پاکستانی روپی 0.47 جاپانی ین کے برابر ہے. The old name of Taiwan is. تائیوان کا پرانا نام کیا ہے؟ فارموسا.